شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ صرف پاک ہی کو قبول کرتا ہے، اور اس نے اس بارے میں جو حکم اپنے پیغمبروں کو دیا ہے، پیغمبروں کے لیے اس کا ارشاد ہے کہ اے پیغمبروں، تم کھاؤ پاک اور غذا اور عمل کرو سہلے۔ اور اہل ایمان کو مخاطب کر کے اس نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم ہمارے رزق میں سے حلال اور طیب کھاؤ اور حرام سے بچو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا ایک ایسے آدمی کا جو طویل سفر کر کے کسی مقدس مقام پر ایسے حال میں جاتا ہے کہ اس کے بال پراگندہ ہیں اور جسم اور کپڑوں پر گرد و غبار ہیں، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کرتا ہے، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اور حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اور حرام غذا سے اس کی نشو و نما ہوئی ہے، تو ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تشریح: حدیث کا مطلب اور پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مقدس اور پاک ہے، اور وہ اسی صدقہ اور اسی نظر و نیاز کو قبول کرتا ہے جو پاک مال سے ہو۔ آگے فرمایا گیا کہ حرام سے بچنے اور صرف حلال استعمال کرنے کا حکم وہ امر الہی ہے جو تمام اہل ایمان کی طرح سب پیغمبروں کو بھی دیا گیا تھا، لہٰذا ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اس حکم الہی کی عظمت و اہمیت کو محسوس کرے اور ہمیشہ اس پر عمل پیرا رہے۔ اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ حرام مال اتنا خبیث اور ایسا منحوس ہے کہ اگر کوئی آدمی سر سے پاؤں تک درویش اور قابل رحم فقیر بن کے کسی مقدس مقام پر جا کے دعا کرے لیکن اس کا کھانا پینا اور لباس حرام سے ہو تو اس کی دعا قبول نہ ہوگی۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔